آج ہم آپ کے سامنے انتہائی قیمتی نسخہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کے صرف دو ہی اجزاء ہیں، ایک پھٹکری ہے اور دوسرا سرکہ ہے۔ ایک سرکہ بازاری ہوتا ہے، وہ سرکہ جو ہے اس کام میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ انشاءاللہ تعالی سرکہ بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ آج آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ پھٹکری کس طرح بیاں کرنی ہے اور پھر اس کو کس استعمال میں لے کر آنا ہے۔ اس طرح آپ نے توے کے اوپر پھٹکری ڈال دینی ہے جب توا گرم ہو جائے۔ تقریباً ہمیں 2 منٹ ہو گئے ہیں اس کو بریاں کرتے ہوئے۔ اب آپ دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے ہے اس کی شکل۔ جب یہ پھول جائے تو اس میں آپ نے ہلکا ہلکا سرکہ ڈالنا ہے، زیادہ نہیں ڈالنا، معمولی معمولی۔ اس سرکے کو ہم نے اسی کے اندر جذب کرنا ہے۔ اب دیکھ لیجیے، ہم نے 1 تولہ پھٹکری لی تھی اور ہم نے اس کے اندر، پھٹکری کے اندر ہم نے سرکہ 30 گرام اس کے اندر خشک کیا ہے۔ آپ نے معمولی معمولی قطرہ قطرہ ڈال کے خشک کرنا ہے، جلدی نہیں کرنی، اور آگ بھی ہلکی رکھنی ہے۔ اس طرح یہ کفیٹ اس شکل میں آ جائے گی۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ کو ذرا بھی اس میں سرکہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، بالکل خشک کر لیا اس کو ہم نے، اور دیکھ لیں کتنی زیادہ بن گئی ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ساتھ یہ چمٹ جائے تو آپ ساتھ چھری بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو ساتھ چھڑاتے رہیں۔ یہ انتہائی مفید دانتوں کی دوائی بنی ہے۔ سرکہ جو ہے، بازاری سرکہ آپ استعمال کریں گے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سرکہ گھر پہ تیار کرنا ہے یا کسی اچھے حکیم سے لینا ہے، اور سرکہ بھی آپ نے انگوری سرکہ استعمال کرنا ہے۔ انگوری، کوئی سیب کا کرتا ہے یا جامن کا کرتا ہے یا گنے کا کرتا ہے، پھر کہے گا کہ فائدہ نہیں ہوا، تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ دانتوں کو طاقتور بنا دیتی ہے، دانتوں کے اندر کیڑا، دانتوں کے اندر ریشہ، دانتوں کا ہلنا اور دانتوں کے اندر درد رہنا، دانتوں کی پلاہٹ، میل کچیل، اس کو بھی، دانتوں کو خوبصورت بھی بناتی ہے، صاف بھی کرتی ہے اور اس کو مضبوط بھی کرتی ہے۔ تو آج کل دانتوں کے بڑے مسائل ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، اس لیے میں نے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، محنت والا کام ہے، جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا۔ اگر آپ اسی طرح کریں گے انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں لگے گا۔ اس میں احتیاط یہ ہے، دانتوں کو اچھی طرح اس کو مل لینا ہے، برش کے ساتھ مل لیں یا آپ انگلی کے ساتھ مل لیں۔ پھر اس کے بعد ٹھنڈا پانی، اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، دانتوں کو ٹھنڈا پانی نہیں لگانا، اور ٹھنڈی ہوا سے بھی دانتوں کو بچانا ہے۔ جن کے دانتوں کو کوئی چیز گرم لگتی ہے یا میٹھی چیز سے تکلیف ہوتی ہے، گرم ٹھنڈا لگنا جسے کہتے ہیں، ان سب کے لیے یہ اللہ کے فضل سے اکثیر چیز ہے جو بن کر آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اس سلسلے کو باقی رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی میرے دیکھنے والے، اللہ سب کو دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سب کو کامل صحت عطا فرمائے۔ آخری بات جو رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح کھرل کر کے، کھرل ملتا ہے بازار سے، جو ایسے پتھر کا بنا ہوا تھا جو گھستا نہیں ہے، اس میں اچھی طرح کھرل کر کے اس کو شیشے کے برتن میں جو ایئر ٹائٹ ہو اس میں رکھنا ہے۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔